کلیولینڈ کلینک کی نرس لورن گرانٹ کو ان کی نومولود بیٹی کے ڈے کیئر سے موصول ہونے والی یہ تصویر ان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ Her hands and feet were blue. اس کے ہاتھ اور پاؤں نیلے تھے اور جب میں نے جا کر اسے اٹھایا تو اس کی سانس کچھ تیز چل رہی تھی۔ میڈلن کو فوراً ہی ایمبولینس میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اسے کووڈ سے صحت یاب ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ My first instinct. ایک ماں کی حیثیت سے میرا پہلا رد عمل تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر میری دوسری انسٹنکٹ بطور نرس کہ اسے پوری طرح آکسیجن نہیں مل رہی۔ میڈلن کو ملٹی سسٹم انفلیمیٹوری سنڈروم یا MSC تشخیص ہوا۔ بچوں کو متاثر کرنے والے اس مرض میں دل، گردوں اور پھیپھڑوں سمیت جسم کے مختلف حصوں میں سوجن پیدا ہو سکتی ہے۔ کووڈ-19 سے شدید طور پر متاثر ہونے کے کئی ہفتوں بعد انہیں عام طور پر کئی دنوں تک بخار یا بہت تیز بخار رہتا ہے۔ ان بچوں میں معدے کی علامات جیسے پیٹ میں درد، ہیضہ اور قے آتی ہے۔ انہیں یرقان بھی ہو سکتا ہے۔ چلڈرنس نیشنل کی ڈاکٹر لنڈا فو کہتی ہیں اگرچہ عام طور پر بچے کووڈ-19 سے جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں، لیکن بعض حالات میں یہ بچوں کے لیے بہت خطرناک بھی ثابت ہوا ہے۔ There are children who have died from coronavirus. کرونا وائرس سے بچے مرے بھی ہیں اور ایسے بچے بھی ہیں جنہیں اس انفیکشن سے تاحیات مشکلات ہوں گی۔ تاہم زیادہ تر بچوں میں شدید انفیکشنز نہیں ہوتی اور علامات نہ ہونے کے باوجود وہ اس بیماری کے پھیلاؤ کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایسے بچے بھی ہیں جو ICU میں اس بیماری سے شدید بیمار ہیں۔ تو ہم اس کووڈ-19 کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ یہ کن بچوں کو شدید متاثر کرے گی اور کن کو نہیں۔ امریکی محکمے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق اگر آپ کا بچہ کووڈ سے ٹھیک ہونے کے کچھ عرصے بعد ملٹی سسٹم انفلیمیٹوری سنڈروم ان چلڈرن کی علامات جیسے سانس لینے میں تکلیف، سینے میں مستقل درد اور دباؤ، پیٹ میں شدید درد اور سونے میں دقت کی شکایت کرے تو فوراً اس کے پیڈیاٹریشین یا قریبی کلینک سے رجوع کریں۔ There is a disparity. ہم نے امریکہ میں اس لحاظ سے فرق دیکھا ہے کہ کرونا سے نہ صرف ہسپانوی اور سیاہ فام بچوں کی زیادہ بڑی تعداد متاثر ہوئی بلکہ ان میں بیماری کی زیادہ شدت اور زیادہ اموات بھی ہوئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صحت کے بعض مسائل جیسے دمہ سیاہ فام بچوں میں زیادہ عام ہے، اور ایک اور وجہ طبی سہولیات تک رسائی بھی ہو سکتی ہے، یا موٹاپا ہو سکتا ہے، یا ان عوامل کا ایک مجموعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم ایک واضح فرق دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کو جاننا ضروری ہے تاکہ کرونا سے بیماری اور اموات کو روکا جا سکے۔ کووڈ-19 اور اس کے اثرات سے بچوں کو لاحق خطرہ ایک حقیقت ہے، لیکن ابھی تک 15 سال سے کم عمر بچوں میں کووڈ سے بچاؤ کے لیے کسی ویکسین کی منظوری نہیں دی گئی ہے۔ ویکسین تیار کرنے والی کچھ کمپنیاں اب کووڈ سے بچاؤ کی ویکسینز کے بچوں میں اثرات اور ان کی خوراک کا تعین کرنے کے لیے ٹرائلز شروع کر رہی ہیں۔ They can still spread the disease even if they don't have any symptoms. ہمیں پوری آبادی میں مدافعت کی بلند سطح کی ضرورت ہے، اور بچے امریکہ کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں۔ وہ پوری آبادی کا 5واں حصہ ہیں۔ تو اگر ہم لوگوں کی کافی تعداد کو ویکسینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو بھی ویکسین لگانا ضروری ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ فلوریڈا میں دنیا کے پہلے کووڈ اینٹی باڈیز کے حامل بچے کی پیدائش امید افزا قرار دی گئی ہے۔ اس بچے کی ماں نے دوران حمل ویکسین کی 1 ڈوز لی تھی۔ ادھر اسٹیرائڈز اور اینٹی باڈی تھراپی ملنے کے 24 گھنٹے کے بعد ننھی میڈلن کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی اور اب وہ اپنے والدین کو دیکھ کر مسکراتی بھی ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئر فیکس، ورجینیا۔